پیارے بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں نظم ریل کا سفر کی ریڈنگ کی اور اس کے مشقی سوالات کیے۔ آج میں آپ کو اس کے الفاظ معنی اور اس کا مرکزی خیال اور اس کی تشریحات کرواؤں گی۔ الفاظ معنی: گنجائش، سمائی، مردم شماری، انسانوں کی گنتی، عبث، بے فائدہ، بے سود، للکارنا، مقابلے کے لیے بلانا، تیر و نشتر، تیر، عوام الناس، لوگ، لاؤ لشکر، فوج اور سامان، تاریکی، اندھیرا، سواری کرنا، سوار ہونا، باہم، ایک دوسرے کے ساتھ، مقبول، پسندیدہ، گھل مل کر بیٹھنا، مل جل کر بیٹھنا، چین نہ لینا، آرام نہ کرنا، آشنائی، واقفیت، جاننا، مورچہ بند، مورچے میں حفاظت، گفتگو، باتیں۔ خلاصہ: ریل کی سواری کرتے وقت رش یا گنجائش کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جہاں جگہ ملے گھس جانا چاہیے۔ مسافر گھروں کا سارا سامان اور کسان گنوں کے گٹھے تک ڈبوں میں لے آتے ہیں۔ مسافروں کا لایا ہوا گھر کا سامان ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتا ہے۔ مزید یہ کہ گداگر گانا گاتے اور چمٹا بجاتے ہوئے ڈبوں میں آ دھمکتے ہیں۔ مسافر ہجوم میں ایک دوسرے سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی اور تکرار بھی کرتے جاتے ہیں۔ اشعار کی تشریح: شعر نمبر 1: نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ تشریح: سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ تو اس بات کو نہ دیکھ کہ ریل کے ڈبے میں گھسنے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں، بلکہ کسی روک ٹوک کے بغیر جلد ڈبے میں گھسنے کی کوشش کر۔ تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ڈبے میں کتنے آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور کتنے آدمی گھسے ہوئے ہیں۔ تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو نتیجے سے بے فکر ہو کر تیاری پکڑ، اللہ کا نام لے اور اپنے آپ کو ڈبے میں ٹھونس دے۔ اس بات کا بھی نہ سوچ کہ ڈبے میں تیرے کھڑے ہونے کی گنجائش بھی ہے یا نہیں۔ تیرا بس ایک ہی کام ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ ڈبے میں سوار ہو جا اور بس۔ شعر نمبر 2: بس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ تیرے لیے لوگوں کو گننے کی کوشش کرنا بے فائدہ ہے کہ گاڑی میں پہلے سے کتنے لوگ سوار ہیں۔ یاد رکھ کہ جس طرح گاڑی کا ڈبہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہے اور لوگ حبس اور گرمی کی بدولت شور و گل کر رہے ہیں، اسی طرح ان قریب تیرا بھی جلوس نکلے گا اور تو بھی ان لوگوں کی طرح واویلا کرے گا۔ شعر نمبر 3: وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ تشریح: شاعر کہتا کہ ادھر دیکھو، کسی نے ان لوگوں کو آواز دی ہے جو مورچے کے سے انداز میں پھنسے بیٹھے ہیں اور انہیں سر اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہے۔ وہ یوں دبکے بیٹھے ہیں جیسے کوئی جوان دشمنوں سے بچ کر مورچے میں جا گھسا ہو۔ اور ادھر دیکھو، افراتفری میں کسی مسافر نے اپنے سر کا گٹھر ڈبے میں پھینکا ہے، لیکن وہ ڈبے کی سطح پر گرنے کی بجائے کسی کے سر پر جا پڑا ہے اور اس سے مسافر بیچارے کو چوٹ سی لگ گئی ہے۔ شعر نمبر 4: یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ تشریح: اس مسافر کو دیکھو جو اپنے کھیت کے سارے گنے کٹوا کر اپنے ساتھ ڈبے میں لے آیا ہے، اور ذرا اس مسافر کو دیکھو، وہ اپنے گھر کی چارپائی تک سامان کے ساتھ ڈبے میں لے آیا ہے۔ دراصل یہ ان کی سادہ لو مسافروں پر طنز ہے، جو ریل میں سفر کرتے وقت گھر کی آدھی سے زیادہ کائنات سفر میں اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ گاڑی میں مسافروں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ سامان سفر کی زیادتی اور مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ شعر نمبر 5: وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ذرا ان مسافروں کو ملاحظہ کیجئے کہ وہ ایک رسی میں جو کچھ ان کے پاس تھا باندھ کر لے آئے ہیں، اور ان مسافروں کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ سامان میں ان کے پاس ایک بستر ہے اور وہ بستر میں گھر میں موجود ہر چھوٹی اور بڑی چیز لپیٹ کر اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ریل کے ڈبے میں مسافروں کے سمانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ڈبے میں اتنا سارا سامان کیسے آئے گا؟ شعر نمبر 6: صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ تشریح:
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل کے ڈبے میں سفر کرتے وقت مسافر اپنے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان لے آتے ہیں۔ بعض مسافر تو بے مقصد سامان اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے نہ صرف خود کو بلکہ دوسرے مسافروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ کسی مسافر کے پاس صراحی اور کسی کے پاس گھڑا ہوتا ہے۔ گاڑی رفتار پکڑتی ہے تو پاس رکھی ہوئی یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں۔ کوئی مسافر دسترخوان میں روٹیاں لایا ہوتا ہے۔ جو افراتفری میں دسترخوان کی گرہ کھل جاتی ہے تو روٹیاں گر پڑتی ہیں اور مسافر کو روٹیاں اٹھا کر دوبارہ دسترخوان میں رکھنا پڑتی ہیں۔ شاعر اس صورتحال کو مزاحیہ رنگ دے کر کہتا ہے کہ مسافر خود تو نہیں لڑتا بلکہ ایک دوسرے کے سامان کی آپس میں ٹکریں ہونے لگتی ہیں۔ یہ افراتفری عجیب سما پیدا کرتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ تشریح۔ کچھ لوگ عام لوگوں میں گھل مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کی دوسروں سے برسوں کی آشنائی ہو، لیکن وہ اپنے پاس کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے ہیں۔ سردی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر رضائی اوڑھ لیتے ہیں، مگر مجال ہے جو وہ کسی اور کو اس رضائی میں حصہ دار بنائیں۔ وہ تو رضائی میں کچھ اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ خود بھی اسی رضائی کا ایک حصہ ہوں، جیسے آپ اپنے آپ سے الگ کرنا ممکن نہ ہو۔ شعر نمبر 8۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ تشریح۔ ریل کے ڈبے میں سفر کرنا عذاب ہے۔ ایک تو اس میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس پر کوئی فقیر آن وارد ہوتا ہے، وہ صدا نہیں لگاتا بلکہ اس کے مانگنے کا انداز ہی مختلف ہے۔ وہ اپنا چمٹا بجا کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ گاڑی کے ڈبے میں لوگوں کے شور کے ساتھ ساتھ چمٹے کے شور کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یوں یہ شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگتا ہے۔ لیکن یہ حالت اس مسافر کی ہوتی ہے جو پہلی بار اس ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے سفر کے عادی ہوتے ہیں وہ اس سے پریشان ہونے کی بجائے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں یہ چمٹا بجا کر مانگنے والا بہت زیادہ مقبول کیا جاتا ہے۔ شعر نمبر 9۔ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ تشریح۔ مسافر آپس میں باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی آپس میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے واقف کار بن جاتے ہیں۔ غرض کے ریل کا سفر خوب دلچسپ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تھی آپ کے تمام اشعار کی تشریح۔ ابھی ہم جو ہیں اس نظم کے جو مشقی سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے۔